السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں کرن ناز. پروگرام کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر اور بوجھل دل کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے. مٹھی بھر انسانیت اور پاکستان کے دشمنوں نے کئی معصوموں کی جان لے کر کتنی گھرانوں میں صف ماتم بچھا دیا. اس وقت اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران فائرنگ کے بعد خودکش دھماکے میں 31 افراد شہید اور 160 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. یہاں ایک بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج جا رہا ہوتا ہے نا، تو دہشت گرد بزدلانہ حرکت کر کے اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت بھی لاہور میں بسنت منائی جا رہی تھی، کراچی میں کامن ویلتھ ممالک کی پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے ارکان کی عالمی کانفرنس اور فلاور فیسٹیول ہو رہا تھا. بھارت اور افغانستان کے ایجنٹس نے پہلے بلوچستان کو خون میں نہلایا اور پھر اسلام آباد میں خون بہایا. حکومت کے مطابق خودکش بمبار نے افغانستان سے تربیت لی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی. نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن کے دشمن ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اور دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام انتہائی معزز مہمان ہیں. وفاقی وزیر برائے ریلویز حنیف عباسی صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں عباسی صاحب. صبح تک ایک مختلف ماحول تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا نماز جمعہ کے بعد جو افسوسناک سانحہ ہوا، واقعہ ہوا، خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے دہشت گردی پاکستان کے دل تک پہنچی ہے. سر، کیا اسے ہم پولیس کی ناکامی کہیں یا کیا کہیں اسے؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک نہیں 3 حملہ آور تھے جو داخل ہو گئے تھے. دیکھیں کرن، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ناکامی میں اپنے کسی بھی انسٹیٹیوشن پہ نہیں ڈالوں گا. جو قربانیاں اس وقت پولیس والے دے رہے ہیں، وہ KPK کے اندر ہو، وہ اسلام آباد کے اندر ہو، وہ بلوچستان کے اندر ہو، جو میرے FC کے جوان دے رہے ہیں، جو میرے فوجی جوان دے رہے ہیں، بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہم بار بار آپ ہی کے پروگرام میں پیٹتا رہا، کہتا رہا، میں تو کلیئر ہوں. میرے اندر کلیئرٹی ہے کہ یہ پاکستان نے کس طرح بچنا ہے. جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے. اور کلیئرٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں نا، یہ بھی جو حملہ آور ہے، یہ جو خودکش بمبار ہے، یہ نوشہرہ سے آیا ہے، جس کی ساری آپ کے سامنے آج کل ہماری فورس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم پہنچ جاتے ہیں ان جگہوں کے اوپر، بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ جو بم باندھ کے آ رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیسے روکیں گے جس نے یہ کیا ہے؟ لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا یہ تربیت کہاں پہ لے رہا ہے. جو بار بار ہم پیٹتے تھے اور کہتے تھے، اور آج بھی اس پہ اطرار ہے افغانستان کہ ہم یہ دہشت گرد جو ہے یہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ فنڈڈ بائی انڈیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ BLA ہو، وہ BLF ہو، وہ یہ TTP ہو، یہ خوارج کا نام دیں، ان کو فتنۃ الخوارج کا نام دیں، جو بھی دیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں KPK کے لوگوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی حکومت کے خلاف باہر نکلیں، انہیں دہشت گردی کے خلاف نکلنا ہوگا تاکہ ان کی حکومت کو احساس ہو کہ انہوں نے CCD کو کیا کہتے ہیں، CTD کو سٹرونگ کرنا تھا. انہوں نے وہاں پہ اپنی پولیس کو سٹرونگ کرنا تھا. انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی اسپیشل برانچ کو سٹرونگ کرنا تھا. انہوں نے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اس طرح جان بچتی نہیں ہے. فرض کیا خدا نہ خواستہ جو KPK کے اندر خودکش بمبار آتا ہے اور اڑاتا ہے، تو کیا KPK کے لوگ اس سے نقصان نہیں اٹھاتے؟ کیا ان کا جانی نقصان نہیں ہوتا؟ کیا وہ میری ماں، بہن، بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا وہ میرا بھائی اور میرا بزرگ نہیں ہوتا جس کے وہاں پہ چیتھرے اڑائے جاتے ہیں؟ اس بات کو ابھی بھی وقت ہے KPK کی گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے اور وہ سمجھ لے کہ یہ کسی فوج کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. اور اگر آپ اپنی فوج کے پیچھے، اپنی فورسز کے پیچھے اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے جس طرح کھڑا ہونے کا حق ہے، تو بھائی جان آپ میں سے کون بچے گا؟ پھر کوئی نہیں بچے گا. اور سب سے امپورٹنٹ سر وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، میں ادھر ہی آنے لگا، جو نیشنل ایکشن پلان پہ انہوں نے عمل کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں ان کی حکومت تھی، 2014 میں یہ بنا ہمارے APS کے بعد. اس کے بعد حکومت ان کی تھی وہاں پہ KPK کے اندر.
ادھر ہماری حکومت تھی, نیشنل ایکشن پلان پہ سارے اکٹھے ہوئے, اس کے پہلے وہ جو دہشت گردی تھی اور اس نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو دہشت گردی تھی, ان واقعات میں کرن زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ سب نے مل کے لڑی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ دیکھیں یہ جو اس وقت کی خیبر پختونخوا کی دہشت گردی ہے, میں بانگے دوہل کہوں گا کہ اس وقت آئی کے کی جو پالیسی تھی یا اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جو آج کچھ سزا پا چکے ہیں, کچھ سزا سے باہر ہیں, یہ ان لوگوں کا 40,000 لوگوں کو خود کہتے ہیں نا, آپ سنیں تو صحیح, آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر آئی کے کی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ تھے. آج بھی بدبخت کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. بات کر لیں, مذاکرات کر لیں. آج اب دہشت گرد سے اب میں نے بڑی زبردست بات, اب میں بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں سی ایم بلوچستان کو کریڈٹ دوں, اور ہمارے فوجی جوان کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو کریڈٹ وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ جو دہشت گرد ہے جو آپ کے ملک کو جدا کرنا چاہتا ہے وہ کون سی حقوق کی بات کرتا ہے. یہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ جو ہے یہ حقوق کی بات ہے, یہ بینکوں کے اوپر حملہ جو ہے یہ حقوق کی بات ہے, یہ تو بلوچستان کے اندر موجود ہے نا. یہ جو پلوں کو اڑاتے ہیں, یہ جو بریجز کو اڑاتے ہیں, یہ جو ریلوے ٹریک کو اڑاتے ہیں, یہ جو اپنا آپ جو آپ کی سول وہاں پہ بلڈنگ ان کو اڑاتے ہیں, سول انفراسٹرکچر کو اڑاتے ہیں, یہ حقوق کی بات ہے. مجھے یہ بتائیں. چلے ٹھیک ہے, آپ نے پنجابی کو مار دیا, اور پنجابی کس کو مار دیا؟ جو مزدور ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے پنجابی ہیئر کٹر کو مار دیا, وہ جو بیچارہ وہاں پہ ہیئر کٹنگ کا کام کرتا ہے, یا آپ نے وہاں پہ اس پنجابی کو مار دیا جو ٹیلر ہے, یا وہ اس پنجابی کو مار دیا جو کسی کے گھر میں کام کرتا ہے. تو چلے وہ تو بات ہو گئی کہ آپ کو یہ بیانیہ دیا گیا کہ آپ نے یہ پنجابی جو ہے وہ پاگلو, وہ جو لوگ مر رہے ہیں وہاں کے اندر, جو آپ نے گوادر کے اندر مارے ہیں 37, کیا وہ پنجابی تھے؟ کیا وہ چھوٹی بیٹیاں جو مائیں تھیں, جو بہنیں تھیں, جو قرآن پاک کا ہاتھ میں, وہ تو بلوچ تھیں, وہ تو بلوچ تھیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ, فنڈنگ کے ساتھ, جیسے خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا اور بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ وہ رائفل ان کے پاس ہے جو رائفل شاید ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ اسلحہ جو چھوڑا گیا تھا, امریکہ چھوڑ کے گئے تھے, اب یہ ان کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے. اب نائٹ ویژن ان کے پاس ہیں, گنز ان کے پاس ہیں, انڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, جہاز بھر کے ان کو پیسے دے رہے ہیں. میں پہلے آپ کی پروگرام میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا 22 لوگوں میں سے 17 لوگ کون سے ان کے جو ہے وہ ہندوستان سے وہ لیتے ہیں پورے کے پورے, اور انتظار کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس وہ آئے. ہمارے ہاں ہماری فورسز کی قربانیوں کے کوئی, میں کہتا ہوں, کمی نہیں چھوڑی, اور نہ ہم ان بزدلانہ دہشت گردی کے واقعات سے گھبرانے والی قوم نہیں. بالکل درست بات, ہم نے پہلے بھی فیس کیا, یہ میں اپنے دشمن کو بھی بتا رہا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چن کے ماریں گے. آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں. جو پاکستان کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کا, اور جس طرح ماں بارگاہ کے اندر انہوں نے یہ ظلم کیا ہے, یہ خون بہایا ہے, اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ لیا جائے گا. عباس صاحب مجھے ایک بات کنفرم کر دیجئے گا, کیونکہ یقیناً حکومت ہیں آپ, تو آپ کے پاس اطلاعات تمام موجود ہوں گی. جو حملہ آور تھے یہ 3 تھے سر؟ مجھے اس بارے میں کوئی علم خاص نہیں ہے کہ 3 تھے یا 2 تھے, لیکن ایک جو تھا اس کے بارے میں تب اطلاع آ گئی ہے کہ اس کے کہاں ریلیٹیو رہتے ہیں, کہاں سے وہ آیا, اور پھر وہی جا کے اس کی بھی نرسری جو ہے وہ افغانستان, اور اس کا بیس کیمپ بھی کے پی کے, جو میں کہتا تھا کہ کے پی کے اندر جو اس وقت کھلی چھٹی دے گی. بالکل درست بات ہے آپ کی سر, وہ نیشنل ایکشن پلان ہے, ہمیں کچھ نہ گئے, اس پہ عمل کرنا ہوگا اور سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا, تب ہم دہشت گردی کے مقابلہ اس کو کر سکتے ہیں. ورنہ ہمارے جو جوان ہیں وہ تو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے بھی رہے ہیں اور دشمنوں کی جان لے بھی رہے ہیں. اب بھائی صاحب اب مجھے یہ فرمائیے کہ ایک خط لکھا تھا اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم صاحب کو, اور وہ ملاقات ہونی تھی, اب فائنلی وہ ملاقات ہو گئی ہے. تو اب یہ جو ملاقات ہوگی, ایک تو یہ کب ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اس میں ایجنڈا کیا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی جو اسمبلی کے اندر کی ہوئی تقریر ہے, میں تو اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا. میں اتفاق ہی نہیں کرتا. دیکھیں, آئیں شائیں بائیں, اف اور بٹ والی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک جی, بلوچ جو ہے وہ فلاں سردار جو ہے اس کے علاقے میں کسی کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, فلاں علاقے میں کسی کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہوتا, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہو یار؟ یہ جو باتیں آپ کرتے ہو یہ پتہ نہیں 200 سال پرانی, اس میں بھی پتہ نہیں کس نے آپ کو فتح کیا ہوا ہے, پوری ایک تاریخ ہے. ہمیں بچوں کی طرح ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میری تو اتفاق ہی نہیں ہے.
بلوچستان ہو KPK کے اندر ہو, جو لوگ بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہاں وزیر اعظم پاکستان اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں KPK کے CM سے ملے نا, ملے اور مل کے ان کو کیا بتایا, ان کو یہی رونا پیٹنا پڑا ہوتا ہے. میں آتی ہوں اس پر, پہلے آپ مجھے ذرا اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے حوالے سے بتا دینا, اس کے ایجنڈے کے بارے میں علم ہے آپ کے, کیا ایجنڈا ہوگا اس ملاقات کا؟ ان کی ریکویسٹ پہ ہو رہا ہے نا, پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ تو نہیں ہو رہا. ٹھیک, اگر ان کی ریکویسٹ پہ ہو رہا ہے تو ایجنڈا بھی وہی بتائیں گے, اور جو ایجنڈا بتائیں گے اس وقت ملک عزیز ہے ہمیں. بالکل. میں کون سے ایجنڈے, میں اس ایجنڈے کی بات کروں کہ جی 2 دفعہ ملنے دیں, 1 دفعہ نہیں ملنے دے دیں. اب میں وہاں سے KPK کی ذمہ داری مجھے یہ ملی ہے کہ میں لا اینڈ آرڈر کو دیکھوں, میں اپنی ہیلتھ کو دیکھوں, میں ایجوکیشن کو دیکھوں, میں اپنی بچیوں کی ذمہ داریوں سے نبر آزماؤں, لیکن یہاں پہ آ کے میں اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوں مجاور کی طرح. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہی بچے لوگ کو بلا کے بٹھا کے بتایا. پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے مقدم ہونا چاہیے, کوئی لیڈر بھی پاکستان سے زیادہ مقدم نہیں ہے. اب جو آپ اس ملاقات کی بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی نا سہیل آفریدی صاحب سے, تو یہی بیسکلی ایک سوال ہے کہ یہ اچانک یکایک کیا ہوا, یا بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم سے, پھر اس کے بعد وہ ایپیکس کمیٹی کی صدارت کرتے ہیں, پھر جو میسج وہاں سے آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, حکومتی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دیتے ہیں. بھائی صاحب کیا ہوا ہے ایسا؟ میں کہتا ہوں جی میں اس کے پیچھے جاؤں کیوں؟ اچھا ہوا ہے, میں کہتا ہوں اچھا ہوا ہے. اور اگر ابھی بھی وہ سنبھل جائیں, اور انہیں سنبھلنا چاہیے, ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو آنے والے وقت کا پتہ دیں. آنے والا وقت دہشت گردی کا ایک آسیب ہے, اس کو قابو کرتے ہیں, ہم سب نے مل کے کرنا. دیکھیں یہاں پہ آج دہشت گردی کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی پختون بھی ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی کشمیری بھی ہو, پنجابی بھی ہو, سندھی بھی ہو. ماں بارگاہ میں جو لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے حضور وہ پیش ہو رہے تھے, تو آپ کون سا, میں اس لیے کہتا ہوں نا دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے, بالکل نہ کوئی ایمان ہے, بالکل دہشت گرد, نہ کوئی ملک ہے. میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا سر کیونکہ دیکھیں پچھلے ہم جو بیک گراؤنڈ کافی ٹائم سے دیکھ رہے تھے, وہاں پر ایک مختلف قسم کے سٹانس کے ساتھ وزیر اعلیٰ بات کرتے تھے یا ان کی حکومت بات کرتی تھی, لیکن اب یہ اچانک سے جو تبدیلی آئی ہے اس میں یہ حکومتی کوششوں کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے, یہ کسی تیسری قوت کی طرف سے کوئی کوشش کی گئی جس کے بعد تبدیلی آئی؟ تیسری قوت دوسری قوت کرن کوئی نہیں ہے, ایک ہی قوت ہے, حکومتی کوشش. حکومت سے مراد, میں حکومت سے مراد کیا کہہ رہا ہوں, ایک ہی قوت ہے اور پاکستان کی سٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی سٹیٹ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلے کرتی ہے. اور اس وقت ہم اس سے میں کہتا ہوں چلے چھوڑیں, آپ فوج کی بات کریں, چلے اسٹیبلشمنٹ کیا لگایا ہوتا ہے ہم نے, فوج کی بات کریں. کیا فوج کی قربانی کے مقابلے میں کسی کی قربانی ہے؟ کوئی بھائی کا لال بتائے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے سر, مجھے یہ بتا دیں. چل میں آسان اس کا سب سے پہلے ہے, سن لیں, نہیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, اس کو میرے جذبات سمجھ لیں, میرے دل کی بات سمجھ لیں کہ یہ ملک اس کا ہے جس کے بچے اپنے گرم گرم لہو دیتے ہیں. درست بات. اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر. بالکل صحیح بات. یہ ملک کسی اور کا نہیں ہے, میں فتویٰ دیتا ہوں, یہ ملک ان کا ہے, بالکل ان کا ہے, جن کے بچے سنگلاخ پہاڑوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک لمحے کے لیے نہیں وہ چونکتے کہ بھئی ہماری جان جائے گی, فرنٹ پہ جا کے لڑ رہے ہیں. اور اسی KPK کے اندر اس بلوچستان میں تو پھر حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے, KPK کے اندر تو KPK کی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہے ان کے ساتھ, اس کے باوجود وہ اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے جان دے رہے ہیں. اور اگر 10 منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ اگر وہ وہاں نہ موجود ہوں تو کسی کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے KPK کے اندر؟ چھوڑے پیسے کو, چھوڑے جائیدادوں کو, چھوڑے باقی چیزوں کو, کیا کسی کی عزت محفوظ رہے گی؟ کیا کسی کا مال محفوظ رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ پاکستان ایٹامک پاور ہے. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ فوج اور حکومت, یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ KP حکومت کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. جی بالکل یہی بات ہے, اور کیا بات ہے. بالکل ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں, میں 10 سیکنڈ کے لیے میں کہتا ہوں کہ چلیں اللہ کرے انہیں عقل آ گئی ہو کہ وہ کہتے ہو کہ نہیں, ہم نے بیٹھ کے اس دہشت گردی کے ناسور کو
ختم کرنا ہے. صحیح. اور کیسے ختم ہوگا؟ جب تک وہ لوگ ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ان کی وزارت اعلیٰ تبھی قائم رہے گی. ٹھیک. ان وزیروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی وزارت تبھی قائم رہے گی جب یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اگر وہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بولنا شروع ہو گیا تو آپ کون سے بیانیے کی بات کرتے ہیں؟ کون سے شعور کی بات کرتے ہیں؟ کیا شعور کا آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ایک اور بات عباسی صاحب وہ یہ کہ عمران خان ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا, ان کو پیمز لے کے گئے, حکومت نے 3 دن کے بعد آ کے اس کو کنفرم کیا, کچھ صحافیوں کے پاس یہ خبر آ گئی, پھر اس کے بعد فیملی کورٹ تک چلی گئی ان کی رپورٹس کے لیے, عدالت سے یہ فیصلہ مل گیا کہ آپ رپورٹس دے دی جائیں. لیکن سر آج 1-1.5 ہفتہ گزرا, پھر اس کے بعد آج فیملی کو رپورٹ ملی ہے, جو کام بڑی تاخیر. کرن یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ جب سیاسی آدمی قید میں ہوتا ہے, میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ جی. میں 10 دن تک 10 دن لاہور میں یہ کہتا رہا کہ میری یہاں پہ پین ہو رہی ہے جی. میں واک کرنے نکلتا تھا, واک سے مراد وہ چھوڑتے تھے 1 گھنٹے کے لیے ڈھلائی کے لیے. واک سے مراد یہ نہیں کہ مجھے جناب پارک میں چھوڑ آتے تھے, ایک تھوڑا سا آگے سین ہوتا تھا, 1 گھنٹے کے لیے چھوڑتے تھے 6x6 میں سے نکال کے. ہم تو روتے ہی نہیں ہیں, کبھی سنی ایسی باتیں میری. 1 گھنٹے تو میں جب واک کرنے لگتا 10 قدم تو یہاں پین شروع ہوگی, تو میں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہا مجھے درد ہو رہی ہے, کیونکہ تھوڑا سا میں میڈیکل کو جانتا ہوں کیونکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوں, تو مجھے درد ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ کا ایشو ہے. تو وہ اس خبیث آدمی نے 10 دن تک تو مجھے اگنور کیا. 11ویں دن جب میرا بلڈ ٹیسٹ لیا گیا تو میری مین آرٹری 99% بند تھی. اب اس وقت جب مجھے وہ لینے آئے تو مجھے لے کے ہاسپٹل گئے, تو میرے پاس تو انہوں نے اتنا ٹائم بھی نہ دیا کہ میرے پاس کوئی میرا ایک ریلیٹیو, میری فیملی کا کوئی فرد موجود ہو, وہ جو سگنیچر کرواتے ہیں. ہم نے کر دیے سگنیچر. تو سر آپ لوگ تو بھگتے ہوئے ہیں نا. ڈیمانڈ نہیں بھگتے ہوئے ہیں, تو اس طرح چیخے تو نہیں مارتے تھے نا. اگر 74 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں اگر آنکھ میں خرابی ہو گئی ہے تو میاں نواز شریف کو قید کے دوران نہیں ہوئی؟ کئی دفعہ ڈاکٹر نہیں بھیجتے تھے, شہباز شریف کے نہیں بھیجتے, شہباز شریف کے ڈاکٹر نہیں بھیجتے تھے. حمزہ رائے 3 سال اس کو ڈاکٹر نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے, مقصد بات یہ کرنے کا یہ نہیں کہ اس کو ڈاکٹر نہ ملے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن معمولی سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا, یہ پی ٹی آئی کی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہی بیانیہ اس کو کہ جتنا جھوٹ بولو, معمولی سے معاملے کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرو کہ آپ یہ میرا بیانیہ بن گیا. ویسے آرگیومنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے آج ایک واقعہ بتایا, رانا ثناء اللہ صاحب بتا چکے ہیں کہ چینی پھینک دی جاتی تھی وہاں پہ کہ چونٹیاں آ جائیں تاکہ, تو سر اس طرح کی واقعہ جب آپ لوگوں نے خود دیکھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے خود دیکھے ہوئے, تو آپ قیدی کا جو حق ہے اس کو حق تو ملے نا. میڈیکل اس کو مل گیا, ہاسپٹل میں لے جا کے پروسیجر کروا دیا. فیملی کو جب ملاتے ہیں تو فیملی کے سامنے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ ملک دشمنی پہ مبنی ہوتی ہے. ادھر یہ نہیں کہا جاتا, ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں, یہ فلاں کنٹریز کے ساتھ رابطہ کریں, فلاں ٹی وی کے اوپر اپنے, یعنی آپ افغانستان کے ٹی وی پہ بولیں, آپ انڈین ٹی وی پہ بولیں, آپ فلاں شخص جو ہے وہ بہت برا ہے, وہ فلاں کوئی بات کرنے والی کریں. آپ نے کس ملک سے رابطہ کریں, کس حوالے سے؟ انڈین چینلز پہ بیٹھے. یہ ڈیالہ سے ہدایات آتی ہیں, عمران خان نے ہدایت دی تھی. جی میں کہہ رہا ہوں, جو علیمہ خانم صاحبہ اور نورین خان گئی تھی. جی ایون افغانستان, افغانستان کے حوالے سے کیا سر؟ افغانستان کے حوالے سے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان سے آپ رابطے میں رہیں, اور ان کی کسی بات کو آپ ڈینائی نہ کریں, کسی ڈینائل اس میں موڈ میں نہ جائیں, اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. ساری چیزیں یہ بات ہوتی ہے. یہ آپ نے سنی ہے سر خود؟ میں کہاں سے سن سکتا ہوں, میں کہوں گا آپ کہیں گی جی میں کان لگا کے سن رہا ہوں, لیکن میری کوئی انفارمیشن تو ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بھی بات کریں وہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں. وہ بھی ہوتی ہوں گی, میں اب ریکارڈنگ میں کہوں یہاں بیٹھ کے, لیکن وہاں ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں نا. ہمارے سے مراد ہم نے اسی شہر میں رہے ہیں نا, اسی شہر کے امپلائیز ہیں ہمارے جو پاس ہوتے ہیں یا رہتے ہیں. یہ 100% کنفرم رپورٹس ہیں, اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں, یہ کسی صورت نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ہندوستان حملہ کرے گا تو پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا, پاکستان پہ خدا نہ خواستہ وہ حملہ کر کے غالب آ جائے گا. یہ تو قیامت تک نہیں ہو سکتا. تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی, فلاں جگہ کے اوپر کوئی صدر آ جائے گا تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی. افغانستان
دہشت گردی کرے گا تو پی ٹی آئی کی حکومت سر یہ ویسے آپ نے بہت ساری امپورٹنٹ باتوں میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ جو انڈین چینلز پہ جا کے بہنیں اپیئر ہوئی تھی وہ عمران خان کی ہدایت تھی. تو عمران خان صاحب کے جو ان کی حکومت سے لوگ موجود ہیں وہ بریک کے بعد ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ضرور اس سوال کا جواب لیں گے. بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. سر سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت اور اداروں کے ایک پیج پر ہونے کا پیغام دیا گیا جو یقیناً بڑا پازیٹیو ہے. یعنی بند کمروں کے جو فیصلے اور جن کا شکوہ آپ کو ہوا کرتا تھا ختم ہو گیا. وہ دیکھیے ایپیکس کی کمیٹی کی میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب نے بلائی تھی جس میں کور کمانڈر پشاور شریک ہوئے, آئی جی ایف سی صاحب وہاں پہ موجود تھے, آئی جی خیبر پختونخوا پولیس وہاں وہ موجود تھے, اور اس کے ساتھ چیف سیکرٹری اور صوبائی وزراء موجود تھے, اور سہیل افریدی صاحب نے ہی اس کو ہیڈ کیا. اب بڑی مدلل انداز میں وہاں پہ گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنا تمام مدعا ان کے سامنے رکھا جو کہ ڈے ون سے ہمارا سٹانس ہے کہ بند کمروں کو فیصلے ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور جو ہمارا ملٹری آپریشن کے بارے میں جو سٹانس ہے وہ بڑے واضح طریقے سے ان کے سامنے رکھا گیا. فیڈرل حکومت کا جو رول ہے اس پہ بات ہوئی, اور بڑے مدلل انداز سے تمام چیزوں کو ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی دونوں طرف سے بڑی گفتگو ہوئی. انہوں نے بریفنگ دی امن و امان کی صورتحال سے, دہشت گردی کی جو جاری لہر ہے اس کے حوالے سے, اور سہیل افریدی صاحب نے اپنا سٹانس بڑا کلیئر ان کے سامنے رکھا, اور ان کا ہم نے یہ زور دیا کہ ایک نیشنل پالیسی بننی چاہیے جس میں اونرشپ ہونی چاہیے. فیڈرل حکومت بھی بیٹھے, صوبائی حکومت بھی بیٹھتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یعنی دہشت گردی کے معاملے پر اب صوبائی حکومت اور ادارے یہ ایک پیج پر ہیں. دیکھیے دہشت گردی کے خلاف تو سب ہیں, صوبائی حکومت ہو, پاک فوج ہو, فیڈرل حکومت ہو, آپ ہو, میں ہوں, سب دہشت گردی کے خلاف ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب دہشت گردوں سے کیسے نمٹا جائے وہ جو ایک پالیسی ہے اس پہ ایشوز ہیں. جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا نا اس میں ایک اسپیسیفک ورڈ آپ نے یوز کیا کہ فوج اور صوبائی حکومت ایک پیج پر ہے. نہیں, ایسا تو کچھ اس میں شیئر نہیں ہوا. اس میں ہم نے یہی بات کہی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں, جو کے پی کے سیاسی جماعت ہیں, جو وہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, معززین ہیں, قبائلی مشران ہیں, جو کہ سٹیک ہولڈر ہے, ان کو لوپ میں لیا جائے, ان کو اونرشپ دی جائے, تبھی جا کے یہ چیزیں کامیاب ہوگی. ملٹری آپریشن تو وہاں 20 سال سے ہو رہا ہے, تو 20 سال سے اگر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ دہشت گرد کیوں بڑھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی شفٹ آنی چاہیے اور بڑی کھلے انداز میں. سر یہ جو حکومتی اعلامیہ میرے پاس ہے, امن ہماری اولین ترجیح, جو آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ امن و امان کے لیے سول حکومت, انتظامیہ, پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ہیں اور مل کر کوششیں جاری رکھیں گے. مل کر کوششیں جاری رکھیں گے, لیکن ہم مل کے بیٹھ کے ایک ٹی او آر سیٹ کریں گے. ایک نیشنل پالیسی کی بات ہوئی, اس پہ یعنی ابھی ایک پیج پر نہیں, ابھی اس پہ آگے چیزیں ریفائن ہوگی, مستقبل میں پھر ملاقاتیں ہوگی. ہاں یا نہیں, ایک پیج پر ہے ابھی یا نہیں؟ مستقبل میں دیکھیں, مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی, وہ چیزوں کو ریفائن کیا جائے گا اور ٹی او آر سیٹ کیے جائیں گے. یعنی ابھی ایک پیج پر نہیں ہے. ٹھیک, صحیح. اچھا, اب کیا اب بھی جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس کو غیر مشروط طور پر دہشت گرد تنظیم نہیں کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو شروع میں کہا ہے کہ ریاست کے خلاف جو بھی بندوق اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے ٹی ٹی پی سے باہر ہو, اندر ہو, جو بھی بندوق اٹھائے گا, جو بھی ریٹ کو چیلنج کرے گا وہ دہشت گرد ہے, اور اس کے ساتھ بندوق سے ہی مقابلہ ہوگا. لیکن جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, جو سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں, طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اگلا بات کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو ہم ڈے ون سے یہی ہمارا سٹانس ہے کہ ملٹری آپریشن تو کر کے آپ نے دیکھ لیے نا, 22 آپ نے بڑے آپریشن کر لیے, 14,000 آپ نے چھوٹے آپریشن کر لیے. اپنی سمجھ کے لیے شفیع صاحب, ایک شخص ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, اور وہ یہ بھی چاہ رہا ہے ساتھ ساتھ کی بات کی جائے, اس کے لیے آپ کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے بات کی جائے. جس نے اگر اس ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹی ٹی پی مکمل طور پر دہشت گرد جماعت ہے, مانتے ہیں آپ؟ ہے بالکل درست بات. ٹھیک سر, اب مجھے فرمائیے, عمران خان صاحب کی میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ 2 ہفتے بعد مل گئی فائنلی فیملی کو, ابھی تک نہیں ملی؟ اچھا, جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی تک جو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ابھی تک نہیں ملی. صحیح. تو اب میں ابھی بات کر کے آیا ہوں اپنی لیڈرشپ سے, اور یہی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں میڈیکل رپورٹ نہیں ملی. جی. اچھا, ایک اور سوال شفیع صاحب, جب میرے سامنے منگل کی لسٹ آئی,
میرے ذہن میں بار بار یہ بات گھوم رہی تھی کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں آئے تو آپ یہ بات بار کہہ رہے تھے کہ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, رفقا کو نہیں ملنے دے رہے, تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹرز کو ملنے دیں. تو حکومت اگر نہیں بھی ملنے دے رہی تھی تو آپ کی پرائرٹی میں بھی نہیں تھا, کیونکہ میں جو لسٹ دیکھ رہی تھی اس لسٹ میں کہیں پر بھی مجھے کوئی ڈاکٹر کا نام نظر نہیں آیا. جب صحت کی تشویشناک صورتحال بنی, جی, جب نیوز آئی کہ ان کو پمز لے کے جایا گیا, اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا, جب اس پہ باز گشت شروع ہوئی, شروع میں انکاری تھے, بعد میں انہوں نے خود تصدیق کی, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, لیکن جو آپ لوگوں کی طرف سے لسٹ گئی, اس کے بعد جب ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہمیں ہوئی تو تب سے ہم نے یہ مطالبہ شروع کیا, اور آج بھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے اس لیے گئے تھے. ہم نے سپریم کورٹ سے پلی کی, میں نے کہا آپ سٹیپ فارورڈ کریں, آپ ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنائیں, لیکن ابھی تک اس کا بھی جواب نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, میں یہ بات مانتی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو لسٹ آپ کی طرف سے گئی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام تھا, بیرسٹر گوہر کا نام تھا, دیگر 3 اور لوگوں کا نام تھا, لیکن کسی ڈاکٹر کو نہیں بھیجا گیا, ان کے لیے نام نہیں رکھا. نہیں دیکھیں, تب تک صحت ان کی ٹھیک تھی, وہ صحت یاب تھے. جب سے ہمیں تشویش ہوئی ہے ان کی صحت کے بارے میں, ان کو پمز لایا گیا ہے, مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں, نہ فیملی کو بتایا گیا ہے, نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا, اور ابھی تک رائٹ ناؤ جو میں ابھی یہاں تک بیٹھا ہوں, ابھی تک ہمیں رپورٹس نہیں ملے. اس کے علاوہ ایک ذاتی معالج جو ان کا بنیادی حق ہے, اس کی رسائی ممکن نہیں بنائی جا رہی. کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو رپورٹ دے دی ہے, رائٹ ناؤ دوپہر 3 بجے انہوں نے بات کر دی تھی. رائٹ ناؤ میں آپ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا ہوں, ابھی ٹائم ہو رہا ہے 10 بجے, ٹھیک, ابھی تک نہیں ملی رپورٹ, ابھی تک نہیں ملی ہے, اور وزیر اطلاعات یہ کہہ چکے ہیں کہ رپورٹ فیملی کو دی جا چکی ہے. اب مجھے یہ فرمائیے سر, ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شفیق صاحب آپ ساتھ ہی موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کے وکیل اور دوست جنہیں منانا چاہتے ہیں آپ, شیر افضل مروت صاحب, ان کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ وہ کیس جس میں بشرا صاحبہ اور عمران خان صاحب سزا کاٹ رہے ہیں, جیل میں ہیں, وہ ہار بشرا بی بی سے علیمہ خان لے گئی تھی اور انہی کے پاس ہے. کیا آپ اس کی تردید یا پھر تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آج جو میری نیشنل اسمبلی کی راہداری میں ان سے ملاقات ہوئی ہے, میں آج صبح نیشنل اسمبلی گیا تھا, اور جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو شیر افضل صاحب انٹر ہو رہے تھے. وہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی, اور وہاں پہ کافی سارے صحافی تھے, تو وہاں پہ بہت سارے کیمرے بھی تھے. دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے کہ جو پارٹی کی پالیسی شیر افضل کے متعلق ہے وہ سٹک ہے. پارٹی کی جو پالیسی ہے, ان کو پارٹی سے نکالا گیا, جب تک عمران خان صاحب ان کو واپس نہیں لے کے آئیں گے وہ پارٹی میں واپس نہیں آئیں گے. اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں علیمہ آپا کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف, وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. شیر افضل مروت صاحب کو توڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس قسم کی وہ گفتگو نیشنل میڈیا پہ کر رہے ہیں, جس قسم کے الزامات وہ لگا رہے ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ میں تردید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو الزام لگایا علیمہ آپا پہ. دیکھیں, فیملی میں لاکھ مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن یعنی کہ اب آپ ان کو نہیں منائیں گے پارٹی میں واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب نے ان کو نکالا ہوا ہے. عمران خان صاحب ہی ڈیسیجن لے کے, میں کون ہوتا ہوں ڈیسیجن لینے والا؟ صحیح, آپ منانا چاہ رہے تھے نا. نہیں, دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے, عمران خان صاحب سے ملوں گا تو میں واپس آ جاؤں گا. اچھا, میں نے آپ سے اس لیے تردید یا تصدیق چاہی کیونکہ مشال یوسفزئی صاحبہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے یہاں تک تو کہا کہ میں آپ کو صرف یہ چیز کنفرم کر سکتی ہوں کہ خان صاحب کے پاس یا بشرا صاحبہ کے پاس نہیں ہے, لیکن تیسری بات کی انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی, حالانکہ وہ تردید کر سکتی تھی. اب جو ان کو شو کاز کیا جا رہا ہے, وہ شو کاز کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ وہ والا بیان جو انہوں نے دیا کہ دھرنا ختم علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر کیا, میں اس بیان کی بھی تردید کرتا ہوں, وہ بھی غلط بیان دیا گیا. میں موجود, تو یہ شو کاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا. رات کو جب سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ جتنے ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز تھے, سب کو جمع کیا, پارلیمنٹری میٹنگ شروع ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کسی کی کوئی فون کال نہیں آئی. تمام ایم پی ایز کی, تمام ایم این ایز کا مشترکہ ڈیسیجن یہ تھا کہ اس دھرنے کو یہاں ختم کرتے ہیں, اس کو شفٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ. کوئی کال نہیں ہے. جو مشال صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں, میں اس کی تردید کرتا ہوں. وہ شو کاز کس بات پر کیا جا رہا ہے ان کو؟ جس قسم کی, یہ تو آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب یا گور صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ وہ کہ ان کو کیوں شو کاز کیا جا رہا ہے. لیکن جس بیان کی مشال صاحبہ ذکر کر رہی ہیں, میں اس کی تردید کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب آج مجھے شرمندہ نظر آئے. شاید وہ واپس آنا چاہتے ہیں, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. پالیسی بڑی واضح ہے. سزا اور جزا ہونا چاہیے. جس نے جو سزا کی ہے اس کو وہ سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی
اچھا کام کریں تو اس کو جزا ملنی چاہیے، تبھی یہ پارٹی یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن آگے بڑھے گا۔ مجھے شارٹلی یہ بتا دیجیے گا سر، بسنت فیسٹیول لاہور میں اس وقت چل رہا ہے، آپ لوگوں نے 8 فروری کی جو احتجاج کی اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے، کیسے کریں گے پہیہ جام ہڑتال؟ دیکھیں خونی بسنت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، 3 جانیں ابھی تک چلی گئی ہیں، نہیں جانی چاہیے تھی۔ فیسٹیول ہے اور فیسٹیول جو ہے وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتا تھا یا پھر فیبرری کے آخری ہفتے میں ہوتا تھا۔ آپ کیسے کریں گے پہیہ جام؟ جشن بہارہ جو ہے یہ 8 فروری کو جشن بہارہ منانا سردیوں میں بسنت میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ جہاں تک ہمارا شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہے، چکزئی صاحب کی کال ہے، تحریک انصاف اس کو کمپلیٹلی بیک کرے گی، ہر حلقے میں ہر ضلع میں شٹر ڈاؤن ہوگا۔ لوگ خود کریں گے، لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، آپ کو امید ہے ان کی ووٹ کو لوٹا گیا ہے، ان کی جو ایک ان کے پاس جو پاور تھی ووٹ کی وہ ان سے چھینا گیا ہے، اس چھیننے کی ریزلٹ میں وہ پہیہ جام بھی کریں گے، اپنی دکان بھی بند کریں گے، ٹیکسی بھی کریں گے۔ آپ کو امید ہے لیٹس سی کہ سنڈے کو کس طرح کا رسپانس آپ کا ایک ہی دن رہتا ہے بیچ میں، 2 دن یہ لوگ ہم بھی ملیں گے، آپ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، شفیع جان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو سرکاری تقریبات تو جو بسنت کے حوالے سے ہو رہی تھی اسے منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن جو صبح سے بسنت کا ایونٹ چل رہا تھا اس پر کیا اپڈیٹس ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ 18 سال بعد لاہور میں 3 دن کے لیے بسنت کا آغاز ہوا۔ کراچی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے لوگ بسنت کے لیے لاہور پہنچے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بسنت کی وجہ سے اربوں کا کاروبار ہوا ہے، ہزاروں کی پتنگیں مانجے فروخت ہو رہے ہیں، ایک کرمرے کا کرایہ ہزاروں روپے لیا جا رہا ہے، چھتوں کے ریٹس تو کروڑوں میں ہیں، لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود کئی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ کرنٹ لگنے اور چھت سے گرنے کی وجہ سے اب تک 2 اموات ہو چکی ہیں، کئی افراد زخمی بھی ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی بسنت کی تقریبات منسوخ کرتے ہوئے لبرٹی چوک لاہور میں بسنت فیسٹیول بھی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے بھی کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین ایسوسی ایشن کے اعزاز میں آج رات ہونے والی میوزیکل نائٹ منسوخ کر دی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں شیخ محمد سلیم صاحب، جو کہ صدر ہیں کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے۔ آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں۔ ایک بہت خوبصورت ایونٹ جو پنجاب میں منایا جا رہا ہے، لیکن جو کچھ پھر آج اسلام آباد میں ہوا اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بڑا اہم ڈیسیجن لیا گیا۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، آج بسنت کا پہلا روز ہے، مجموعی طور پر کیسا رہا یہ تہوار، اور اگر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کتنی پتنگیں اور کتنی ڈوریں فروخت ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں خوشیوں کو نظر لگی ہوئی ہے، اتنا اچھا فیسٹیول جا رہا تھا، انفارچونیٹلی جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے وہ سب کے دل ہلا دیے اس نے۔ باقی رہ گیا کہ بسنت میں لاہور شہر میں کتنا بزنس ہو رہا ہے، یہ تو آپ کو صحیح منڈے کو پتہ چلے گا، یہ کروڑوں سے نکل کے اربوں میں آ جائے گا۔ صرف گڈی ڈوری میں بات کر رہا ہوں، باقی شعبوں کی بات نہیں ہو رہی ہیں۔ چھتیں کرائے پہ آپ کو علم ہے ہم سے زیادہ، ہوٹنگ میں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، ایون کہ لوگوں کے گھروں میں بھی کرائے میں لوگ آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے۔ ایسا سیلیبریٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں عوام کو کہاں سے چھوڑا ہے ہم نے، جنگل سے نکل کے شہر میں آ رہے ہیں اور اپنی خوشی دیکھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کل ایونٹ بھی منسوخ کرنا پڑا سرکاری طور پہ، اور دوسرے جو تقریباً وہ بھی منسوخ ہوئی۔ لیکن آج کا جو دن تھا نا، وہ زیادہ تر لاہور شہر کے شہریوں نے نا پتنگ گڈی خریدنے میں گزارا ہے، ان کو چیزیں نہیں مل رہی۔ اگر آج ہوا چل جاتی۔ سلیم صاحب ایسے یہ نہ کہیں کہ پاکستان کو نظر لگ گئی ہے، کیونکہ دہشت گرد یہی چاہتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی خوشی کا سما ہو تو وہاں پر اس طرح کی واقعات کیے جائیں، اس طرح کی دہشت گردی سے شر پھیلایا جائے، خوف پھیلایا جائے، لوگوں میں ڈر پھیلایا جائے۔ تو یہ دہشت گردوں کی سازشیں ہیں، الحمدللہ پاکستان کو نظر نہیں لگی ہے۔ سر مجھے یہ فرمائیے، دیگر شہروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، انفیکٹ باقی ملکوں سے بھی لوگ آئے ہیں اس بسنت فیسٹیول کے لیے، اور یہ بھی سنا کہ کروڑوں کی چھتیں بھی باقاعدہ کرائے پر لی جا رہی ہیں، اور کمروں کا کرایہ بھی اچھا خاصا بڑھ گیا ہے۔ تو کتنا ہو گیا ہے کم سے کم کرایہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات کی نا آپ نے دہشت گرد کو، انسانیت کا شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے، بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔
اب آ جاتے ہیں کہ چھتوں میں کتنے بکی ہیں. یہ کروڑوں میں چھتیں جا رہی ہیں, لاکھوں میں چھتیں جا رہی ہیں. ایک چھوٹے شہر کے اپنا مکان والے وہ بھی اپنا مکان کرائے پہ دے رہے ہیں 3 دن کے لیے. اب ان کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں جو چھتیں بیکار تھی وہ کروڑ پہ لے گئے. سارا سال تو وہ موج میں آ گیا نا. کس کی وجہ سے؟ بسنت فیسٹیول کی وجہ سے. لیکن بسنت میں جو چیز ہونی چاہیے تھی, گڈی ڈور کی وافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو سکی. یہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے, ٹائم شارٹ تھا. اگر نیکسٹ ایئر پورا ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھا اور اس سے کئی گنا جنریٹ ہوگا ریونیو. یہ پیسہ صرف سارے ڈور شہر میں آیا ہے. اس کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے, باقاعدہ بار کوڈز لگائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سلیم صاحب یہ جو آپ شارٹیج کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ جو بلیک مارکیٹ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو پھر بلیک میں بھی بک رہی ہیں پتنگیں اور ڈوریں. دیکھیے ہم نے خود موقع دیا ان کو شارٹیج پیدا کر کے. ایک چیز 10 چیزیں ہیں, 100 آدمی خریدنے والا ہے تو اس میں شارٹیج تو آئے گی نا. اگر 100 چیزیں ہوتی 500 آدمی لینے والا ہو یا 500 چیزیں ہو 100 آدمی لینے والا ہو تو اس سے رسد و طلب میں فرق آئے گا. یہ میں نے پہلے کہا تھوڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے. حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سیلیبریٹ ایسا ہو جائے گا. ہم باور کراتے تھے کہ آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا. وہ اس وقت ہمارا ضلع انتظامیہ مذاق اڑاتی تھی کہ یہ تو بسنت لاہور میں ختم ہو چکی ہے. ذرا سا شہریوں کا موقع ہے, اگر آپ لاہور کا آج وزٹ کر لینا یا اپنے میڈیا میں دیکھ لیں, کوئی اور پروگرام نہیں چل رہا ماسوائے بسنت کے ایونٹ کے. عید کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. بالکل آپ کی بات درست ہے. مجھے سر یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اب کر تک, سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو پتہ چلے گا کہ کتنا بزنس ہوا ہے, لیکن اگر میں صرف ابھی کی بات کرتی ہوں تو اب تک کتنا بزنس ہو چکا ہے؟ یہ میرے خیال سے 2 ارب سے زیادہ اوپر ہو گیا بزنس. صرف گڈی ڈور کی بات کر رہا ہوں میں, دوسرے لوازمات اس میں شامل نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ بتا رہے ہیں کہ 2 ارب سے زیادہ کا بچ چکا ہے اب تک. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنے اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.